الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس سورہ مبارکہ کے بارے میں گفتگو اس سے پہلے ہوئی، بقضاء الہی اس میں وقفہ ہو گیا۔ بتایا گیا تھا کہ عاص بن وائل نامی ایک شخص تھا جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادہ محترم کے انتقال پر خوشیاں منایا۔ اور یہ صرف عاص بن وائل کی بات نہیں تھی، اس قسم کی ذہنیت کے لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر ہر وقت کمر بستہ رہتے تھے، ان کو یہ لگا کہ نسل تو اولاد نرینہ سے چلتی ہے، بیٹیاں ویسے بھی ان کو پسند نہیں تھی۔ دشمن کے گھر بیٹی پیدا ہو تو یہ خوش ہوتے تھے، کیا پتہ چلے گا، اب تو معاشرے میں اس کو سر جھکا کر چلنا پڑے گا، داماد بنانے کا عار کہتے گوارا کرنا پڑے گا۔ تو بیٹیاں تو الحمدللہ 4 تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بیٹوں کی تعداد 3 بتائی جاتی ہے، لیکن سب تینوں کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ جب پہلے بیٹے قاسم پیدا ہوئے اور بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تو اس ذہنیت کے لوگوں نے اس کو ایک خوشی کا موقع بنا لیا، کہنے لگے اے لوگوں، ایک مجلس میں آیا، مجلس والوں نے پوچھا کہ ابھی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں ملے تھے، خانہ کعبہ سے نکلتے ہوئے، کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے ارے اس کے بارے میں اب کیا سوچنا، کیا فکر کرنا، وہ تو ابتر ہے۔ ابتر وہ جانور جس کی دم کٹی ہوئی ہو، تو جس کا کوئی بیٹا نہ ہو اس کو وہ لوگ ابتر کہتے تھے کہ یہ مقطوع نسل ہے، اس کی نسل یہی تک، آگے اس کی نسل چلنے والی نہیں ہے۔ میں نے بتایا تھا، عرض کیا تھا کہ ایک آدمی مصیبت کا مارا ہو، ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہو، اور دوسرا اس کا مذاق اڑائے، جلے پہ نمک چھڑکے، یہ تو انسانیت نہیں ہے۔ انسانیت تو اس کو کہتے ہیں کہ غم بانٹ لیا جائے، جو غمگین ہے اس کو تسلی دیا جائے اور تسلی کے کلمات کہے جائے تاکہ اس کا غم ہلکا ہو جائے۔ لیکن یہاں تو معاشرہ ایسا ہے کہ غم کو ہلکا کرنا تو دور کی بات ہے، غم کو بڑھانے کی فکر ہو رہی ہے۔ اب جب انسان ایسی کوششیں کرتا ہے تو جس کا کوئی نہیں یارو، جس کا کوئی نہیں اس کا اللہ ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، اور تسلی کا انداز بڑا ہی پیارا ہے، بڑا ہی پیارے انداز میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ کوثر کی تفصیلات آپ کے سامنے بیان کر دی گئی ہے، اس کو دوبارہ نہیں کرتے۔ گڈنس، بھلائیاں، ہم نے آپ کو بہت سی بھلائیاں دی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، اتنی زیادہ بھلائیاں کہ کسی اور کو اتنی بھلائیاں اللہ نے دی نہیں۔ اور انہی بھلائیوں میں سے آپ کا خاتم الانبیاء والرسل ہونا، کہ نہ صرف یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا بلکہ خاتم الانبیاء بنایا، رسول بنایا بلکہ خاتم المرسلین بنایا۔ تو اور اس کے علاوہ حوض کوثر اس میں شامل ہے، بتایا تھا کہ ایک ہے نہر کوثر جو جنت سے نکلتی ہے، میدان حشر میں ایک حوض ہوگا، کہتے جنت کے 2 پرنالے اس پہ گریں گے، پانی کی سپلائی نہر کوثر سے ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں جو پیاس سے بےتاب ہوں گے، اور اس وقت پیاس سے بےتاب کون نہیں ہوگا؟ زمین تانبے کی ہو جائے گی، سورج سوا نیزے پہ ہو جائے گا، گرمی کی وجہ سے سب کوئی بدحال پریشان ہوں گے۔ اور پھر جب کہا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بلاوا آئے گا کہ اے فلاں ابن فلاں ادھر آؤ، میرے ہاتھ سے جام کوثر پیو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے جام کوثر پیے گا، وہ کوثر جس کے بارے میں کہا گیا اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، ایک مرتبہ اندر گیا کہ پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ تو یہ شرف ملنا، یہ ہمارے لیے پانا شرف کی بات ہے۔ اور حضور کا دیکھیے، حضور تو دینے والے ہیں، نوازنے والے ہیں۔ جب پانے والا پا کر پانے والا لینے والا لے کر اس طرح خوش ہوتا ہے، تو دینے والا دے کر کتنا خوش ہوگا۔ کیونکہ لینے میں تو خوشی کم ہوتی ہے نا، دینے میں زیادہ ہوتی ہے۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اپنے احادیث مبارکہ میں یہ بیان فرمایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو میرے پاس حوض کوثر میں آئیں گے، میں ان کو ویلکم کہوں گا، لیکن فرشتے ان کو بھگائیں گے۔ میں فرشتوں سے کہوں گا کہ ان کو بھگاؤ مت، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے آپ کو کیا پتا ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا بنا لیا تھا، کیا گھڑ لیا تھا۔ عام طور پر محدثین نے اس کی وضاحت بدعتوں کے ساتھ کی ہے کہ انہوں نے بدعتیں اختیار کر لی تھی، جو دین کا حصہ نہیں تھا اس کو دین میں شامل کر لیا تھا، اس لیے یہ اس لائق نہیں کہ آپ کے ہاتھ سے یہ کوثر پیے۔ تو حضور کی زبان سے پھر اس وقت ایک جملہ نکلے گا، سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دوری ہو اس شخص کے لیے جس نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا تھا۔ اس لیے جہاں کوثر پینے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، یہ ہماری دعا کا حصہ ہے کہ یا اللہ حضور کے ہاتھوں جام کوثر پینا نصیب فرما، وہاں اس کے لیے تدبیریں بھی اختیار کرنی ہے۔
درود شریف کی کثرت اور بدعات و رسوم سے اجتناب، بدعتوں سے بچنا، چونکہ بدعت کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سنت کی ضد ہے۔ جب آدمی کوئی بدعت اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سنت چھوٹ جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے تو اپنی سنتیں ہی چھوڑا ہے نا آپ نے۔ اب حضور کے راستے پہ چلنے کے لیے ہمیں حضور کی سنتوں کو اپنانا پڑے گا۔ نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، تو سنت پہ چلیں گے اللہ تک پہنچیں گے، سنت پہ چلیں گے حوض کوثر میں رسول تک پہنچیں گے، اور بدعتوں کو اختیار کریں گے، دین کے نام پہ غلط سلط چیزیں جو گھڑ لی گئی ہے اور دین کا حصہ بنا لیا گیا ہے، وہ ہم کو نہ تو اللہ تک پہنچائیں گے نہ اللہ کے رسول تک پہنچائیں گے۔ بہرحال فرمایا انا اعطیناک الکوثر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اب آگے کا انداز دیکھیے قرآن کا، جب نعمت اللہ گناتا ہے نا تو پھر اس کا تقاضا بھی پیش کرتا ہے۔ سورہ قریش میں آپ نے کیا پڑھا؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ اے قریشیو تمہیں سفر کرنا بڑا اچھا لگتا ہے اور اللہ نے تمہیں اس کا موقع دیا۔ سارے لوگ سفر سے بچتے ہیں کہ لٹ جائیں گے، مر جائیں گے، لیکن تم یمن چلے جاتے ہو عافیت کے ساتھ، شام تک تمہارا سفر ہوتا ہے، بیچ میں کوئی تمہیں روکنے والا ٹوکنے والا نہیں، یہ اللہ کا تم پر انعام ہے، اور جب انعام ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو پھر اس گھر کی نسبت پر تمہارے اوپر یہ سارے انعامات برس رہے ہیں، تو تم اس گھر کے رب کی عبادت کرو۔ یہاں پر بھی کہا گیا کہ جب ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے فصل، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نعمت دینے والے کی عبادت کیجیے۔ اب عبادت دو طرح کی ہے، بنیادی طور پر عبادت دو طرح کی ہے، ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔ بدنی عبادتوں میں اہم عبادت نماز ہے، مالی عبادتوں میں اکثر قرآن نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا تذکرہ کیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، ساتھ میں بھی اور الگ الگ بھی نماز اور زکوٰۃ کا آپ کو ایک تذکرہ ملے گا کہ مالی عبادتوں میں اہم ترین عبادت زکوٰۃ ہے۔ یہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم۔ کہتے ہیں انسان کے پاس اس کی جان ہے، اور یہ جان جس میں لگاتا ہے وہ مال ہے، لیکن مومن یہ سمجھتا ہے، مومن کا منتہائے نظر جان اور مال، یہ جو ہے غیر مومن کا، جو مومن نہیں ہے اس کی زندگی بس یہی تک، جان بچا کر مال کمانا، جان کی بھی سلامتی اور مال کی بھی سلامتی اسے چاہیے، مومن کو بھی چاہیے۔ لیکن مومن کی اگر جان سلامت ہے تو مومن یہ کہتا ہے کہ یہ میرے اللہ کا دین ہے، اللہ نے مجھے صحت دی ہے، عافیت دی ہے، تندرستی دی ہے، میرے ہاتھ پیر سلامت ہے، میں سب حرکت کر سکتا ہوں، چل سکتا ہوں، پھر سکتا ہوں۔ مال ہے تو وہ کہتا ہے یہ میرے اللہ کا دین ہے کہ میرے پاس مال ہے، اور اس بات کو بتلانے کے لیے
کہ مومن اس کو اللہ کا انعام جانتا ہے، اللہ کا دین سمجھتا ہے، کم سے کم 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے اپنے بدن کو استعمال کرتا ہے، کھڑا کرتا ہے اپنے آپ کو کہ اے بدن، اللہ کے سامنے کھڑا کر کے وہ خود کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جو بھی ہے تو اللہ کا دین ہے، تو اللہ کی نعمت ہے میرے لیے، جھک جا اب اللہ کے سامنے تاکہ اللہ خوش ہو جائے اور اس بات کا ثبوت فراہم ہو جائے کہ میں اپنے بدن کو اپنی ذاتی پراپرٹی نہیں سمجھتا بلکہ اللہ کا دین سمجھتا ہوں۔ مال اللہ کے راستے میں خرچ کر کے وہ ایک ثبوت دیتا ہے اور اپنے مال کو گویا کہ خود مخاطب کر کے کہتا ہے اے میری تجوری میں رکھا ہوا مال، میرے بینک کے اکاؤنٹ میں رکھا ہوا مال، میرے جیب میں پڑا ہوا مال، دیکھ تو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اگر اللہ نہ دیتا تو میرے پاس نہیں ہوتا، چل میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق میں تجھے دوسرے کے حوالے کرتا ہوں۔ اب اس طرح وہ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پروف دے دیا ہے کہ وہ مومن ہے، ریئل مومن ہے جو اپنی جان اور مال کو اللہ کی طرف سے نعمت اور اللہ کا عطیہ اور دین سمجھتا ہے۔ یہاں پر میں نے کہا نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا، قربانی بھی مالی عبادت ہے، کس کی طرح؟ زکوٰۃ کی طرح قربانی بھی مالی عبادت ہے، تو یہاں پر نماز کا اور قربانی کا ذکر کیا۔ کیا حکمت ہے کہ یہاں پر نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر کیا؟ چونکہ ایک انسانی مزاج ہے پہلے ہی سے، کچھ اچھا کام ہوا تو جانور کی قربانی دے دو، اچھا کام ہوا تو مدرسے میں بکرا بھیج دو، کچھ لوگوں کو دعوت کر دو، کچھ اچھا کام ہوا وہ تو کرتے ہی ہے، لیکن ایک ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ کچھ لوگوں کی دعوت کر دو، دعوت ہو جائے، میرا اچھا کام ہوا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ تو اس موقع کی مناسبت سے یہاں نماز کے ساتھ کس کا تذکرہ ہے؟ قربانی کا۔ نہر، اونٹ کے ذبح کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ذبح کے معنی میں ہے، لیکن ذبح کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے نہر کا لفظ استعمال کیا، جو اونٹ کو ذبح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جیسے اونٹ کو بھی گلے میں اس کی آپ چھری چلائے، 4 رگیں آپ کاٹ دے، اونٹ بھی حلال ہے، لیکن اونٹ کے لیے بہتر طریقہ یہ بتایا جاتا ہے کہ آگے کے 2 پیروں کو گھٹنوں کے بل اس کو گرا دیا جائے اور اس کے سینے پہ نیزہ مارا جائے، ایسا کہتے یہ نہر ہے، اور یہ طریقہ سب سے بہتر مانا گیا ہے چونکہ اس طریقے پر خون تیزی کے ساتھ نکلتا ہے۔ اونٹ چونکہ ایک بڑا جانور ہے، اس کے جسم میں خون بھی زیادہ ہوتا ہے، تو اس طریقے پر جب نیزہ مارا جاتا ہے، نہر کیا جاتا ہے، تو خون تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور بہت جلدی جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اور باقی جانوروں میں تو ذبح مسنون ہے، اونٹ میں ذبح کے بجائے نہر مسنون ہے، اور اہل عرب جو ہے زیادہ تر اونٹوں کی قربانی کیا، اونٹوں کو ذبح کیا کرتے، فرمائے اس لیے نہر کا لفظ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور رب کے نام پہ قربانی کیجئے، بلیدان دیجئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حکم دیا جائے تو وہ حکم پھر عام ہوتا ہے، جب تک تخصیص کا پتہ نہ چلے کہ یہ صرف آپ ہی کے لیے حکم ہے، تب تو وہ آپ کے لیے ہے، لیکن جب الفاظ میں عموم رکھا جائے
تو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب گنہگار ہیں، خطا کار ہیں۔ یا اللہ لائق گردن زنی ہے۔ یا اللہ پر نام تیرا ہی لیتے ہیں، تیرے دین کے ساتھ نسبت رکھتے ہیں۔ یا اللہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یا اللہ ان نسبتوں کا لحاظ فرما کر یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑ نہ فرما، لمحہ لمحہ عافیت عطا فرما، آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہم بہت کمزور ہیں، ہر لمحہ آپ کی رحمتوں کے محتاج ہیں۔ یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، یا اللہ رحم فرما دیجئے، کرم کی نظر فرما لیجئے۔ یا اللہ کرم کی نظر فرما لیجئے۔ والدہ محترمہ یا اللہ تیری رحمت کے جوار میں پہنچ گئے، یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ ہم سبوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ امت کے جتنے مرحومین و مرحومات ہیں ایمان کی نسبت پہ اس دنیا سے گئے، یا اللہ سب کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں بھی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاریوں کی توفیق عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔